وہ تو ابھی انہوں نے بلاکیٹ پہ بھی کہا نا کہ بلاکیٹ دیکھیں میں نے بلاکیٹ کیا ہے تو ایرانی اسلام آباد آ گئے ہیں ورنہ انہوں نے نہیں آنا تھا. درانی صاحب ایک انپلیزنٹ کویشچن ہے وہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. پاکستان کا جو رول ہے اب پوری دنیا مان رہی ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہمارا ورلڈ پرسیپشن بدلا ہے اس کے ڈیویڈنڈس بھی ہوں گے انشاءاللہ. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے اور ایران کے تعلقات بڑے کہنے میں بڑے اچھے تھے لیکن حقیقت تھے نہیں. مسٹرسٹ ہمارے میں بھی درمیان میں بہت تھا. جنرل ضیاء صاحب کے زمانے سے شروع ہوا, پھر وہ ڈیوائیڈ اور بڑھتی گئی, پھر ہم نے ایران کو بہت پرو انڈیا دیکھا, انٹرنیشنل فورا پہ بھی دیکھا, ایک سیریس مسٹرسٹ لیول تھا. اب اگر جو اب تعلقات بدلے ہیں, ایٹ لیسٹ میری پرسنل اوپینین میں پہلی دفعہ ایک جینوئن ریلیشن شپ بنی ہے, اور اگر یہ وار ہوتی ہے تو سینکشنز بھی ختم ہوں گی, یہ ساری چیزیں ہوں گی. آپ پاکستان کا ایران کے ساتھ کیا آپ کو اس کا اسٹریٹجک اور دوسرے فائدے آپ کے خیال میں کیا پاکستان یہ ٹرانسلیٹ ہوگا اکنامیکلی بینیفٹس میں بھی دونوں ممالک کے لیے سب کچھ, بیکاز مسٹرسٹ تو لگتا ہے کہ ختم ہو گیا. جی مالک صاحب, میں اس میں بڑے مس پرسپشن ہے ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں. وہ ایران کا جو ریولیوشنری پیریڈ تھا اس میں ان کے لیے بھی کنفیوژن تھا. وہ ہمیں جو ہے وہ امریکہ کا پٹھو سمجھتے تھے اور ہماری تاریخ بھی رہی تھی. لیکن اس کے بعد جو ایران عراق وار میں ہم نے ثابت کیا کہ ہم ایران کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے, ہم نے اعلان نہیں کیا لیکن ہم نے ایران کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا باوجود اس کے کہ پاکستان پہ پریشر رہا. اور پھر ایران نے وہ ایکنالج کیا سبسیکوینٹلی. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کیا گیا تھا. انہوں نے, میں جب وہاں ایمبیسڈر تھا 3 دفعہ تو اعلان انہوں نے انڈیا کو کنڈیم کیا فار اٹس ایٹراسٹیز اگینسٹ دی کشمیری پیپل. اور وہ بڑی ووکل آواز تھے ایران کے اندر کہ وہ کشمیریوں کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ ملنا چاہیے. اس کے بعد ہاں ایران کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو انڈیا وغیرہ میں پڑے تھے تو ان کا صاف کارنا تھا. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایران اور پاکستان نے بائیلیٹرلی, ریجنلی, ملٹی لیٹرلی کبھی ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کیا ہو. بالکل ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کرتے رہے, چاہے وہ OIC ہو, نیم ہو, یونائٹڈ نیشنز ہو, IAEA ہو. 2008 میں IAEA کا جو ووٹنگ ہوا, ہم نے تمام دباؤ کے باوجود ایران کے خلاف ریزولوشن کے خلاف ووٹ دیا اور انڈیا نے جو ہے وہ ایران کے خلاف ووٹ دیا. یہ ایسی چیزیں کہ وہ رہے. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا 16 جنوری 2024 کو ایران نے جو ہے وہ میزائل کا حملہ کیا ہمارے بلوچستان پہ. اس کا جواب ہم نے 24 گھنٹے میں دیا. وہ ایک مس پرسیپشن تھا. وہ IRGC کے لوکل کمانڈر کا جو ہے وہ اس نے کچھ ایکسٹرا اسمارٹ ہونے کی کوشش کی, جو بعد میں, کیونکہ میں اس وقت پاکستان کا اسپیشل فار افغانستان تھا اور میں ایران میں بھی رہا تھا, تو وہ جو پتہ چلا کہ وہ اس میں رہبر نے پھر اس جو کمانڈر تھا اس کو بھی ڈیموٹ کیا ان کے ساتھ وہ. اور پھر اس کے بعد ہمارے تعلقات اس وقت سے بلکہ بہت اعلیٰ ہو گئے, بہت اچھے ہو گئے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے تعلقات اچھے ہیں کہ ایران کا پاکستان پہ اعتماد ہے. ورنہ کون کرتا ہے؟ خطے میں اور بھی ممالک ہیں, ان پہ ایران نے یہ نہیں کیا جو میڈیشن کے سلسلے میں. اور یہ امریکنز نے بھی ایکنالج کیا کہ ایران اگر اس کا اعتماد ہے تو یہ امریکنز بھی اس سلسلے میں سیٹسفائیڈ ہے کیونکہ ہمارا امریکہ بھی ہم پہ اعتماد کرتا ہے. تو میرے خیال میں وہ پرسیپشن ہے, ان کو دور ہونا چاہیے کیونکہ اس بارے میں کچھ زیادہ لکھا نہیں گیا ایران پاکستان ریلیشن شپ کے بارے میں. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اور ایران کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں. There may be some differences in perception, لیکن جیسے انڈیا کے ساتھ ہمارا ڈسپیوٹ ہے یا افغانستان ہمارے ساتھ ڈسپیوٹ کرتا ہے ڈیورنڈ لائن پہ, ہم تو نہیں کرتے لیکن وہ کرتا ہے. اور ایران کی طرف سے ہم سے کوئی ڈسپیوٹ نہیں, نہ ہمارا ان کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے. تو اس لیے ہمیں یہ I wanted to put the records. نہیں, that's very kind of you. اسی بات پہ کنکلوڈنگ دانی صاحب آپ کا بھی کامنٹ چاہوں گا. ہمیں اس طرح پینٹ کر گیا تھا کہ وی آر پارٹ آف دا پرابلم. کچھ ہو دنیا میں کہیں جس کو اسلامک ملیٹنسی ہو, جی پاکستان سے ہی ہوتا, فلانی چیز ہی ہم فسادی ہیں, شاید ہم صرف اپنی نیگیٹو ویلیو کے اوپر ہم اب چلتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے تو افغانستان میں ہو جائے گا, فلانجا ہو جائے گا. فار دا فرسٹ ٹائم وی آر بینگ سین ایز پارٹ آف دا گلوبل سولوشن. اور آپ کے خیال میں کیا اس کے بعد اس خطے میں
خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے خطے میں، کیا پاکستان کا ایک آؤٹ سائز رول بھی ہمیں مل جائے گا؟ بیکاز یہ جو کوڈ کی ایکٹیویٹیز ہیں، جو کوڈ ہے ترکی کا، ایجپٹ، پاکستان، سعودی عربیہ، اٹ از گوئنگ ٹو پلے اے بگ رول. جو سیکیورٹی اور اکنامک پیراڈائم آگے بن رہا ہے اس کے اندر، کیا پاکستان اب اس خطے میں فزیکلی نہ ہونے کے باوجود کیا اب ہمیں اس میں ہم ایک بگ پلیئر کے طور پہ ایمرج ہوں گے، یا یہ ہماری خام خیالی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں آپ نے بڑا ویلڈ کوشچن ریز کیا ہے، اور اس کے جو خد و خال تو آپ کو ابھی سے نظر آ رہے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے کارڈز اچھی طرح کھیل لیں، اور اس میں آپ نے یہ بھی دیکھیے کہ خطے کے خاص کر گلف اسٹیٹس ہیں، ان کے لیے بھی جو لیسن لرن یہ ہے کہ امریکہ کو بیسس دیکھ کے انہوں نے کوئی سیکیورٹی ان کو حاصل نہیں ہوئی، اور یعنی جس بنیاد پہ انہوں نے اگر بیسس دیے ہوں گے کہ ان کا ملک سیکیور ہے، ایسا نہیں ہوا. دوسرا یہ ہے کہ اس خطے میں ایران کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، جو اگر مڈل ایسٹ کی بات ہوگی، اور ایجپٹ جو ہے وہ ایک اہم رکن ہے مڈل ایسٹ کا. اسی طرح ترکی جو ہے اس کا ایک مقام ہے اسلامک ورلڈ میں بھی، اور اس وقت وہ چونکہ اب EU کینڈیڈیسی ہوا، وہ مجھے لگتا ہے انہوں نے ابینڈن کر دیے، تو اب وہ ہی از لوکنگ ٹورڈز دا مڈل ایسٹ اور اسلامک ورلڈ. تو اس لحاظ سے اب ہمارے لیے ایک بہت موقع اچھا ہے، اور اس موقع کا فائدہ ہمیں اس طرح اور بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی آپ کوارڈ کہہ لیں، چاہے وہ ملٹری الائنس کے طور پہ ہو یا ایون اکنامک اس کے طور پہ ہو، تو اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو چائنا اور رشیا کی بھی حمایت حاصل ہو جائے گی.